سلیمان نے مجھے وہ خبر سنائی جو انتہائی پریشان کن ہے۔ کیسی خبر؟ بیعت کرنے والوں میں سے بعض حضرات نے دارالحکومت جا کر مٹھی بھر درہم و دینار کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ مختار، برا نہیں ماننا، تمہارا محترم سسر ذاتی طور پر ایک اموی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ یزید نے اسے معزول کر دیا ہے، مگر اس نے معاویہ کا کچھ کم نمک نہیں کھایا ہے۔ اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب مسلم کی بیعت کرنے والے سب کے سب لوگ نبی کے فرزند ہیں اور طیب و طاہر ہیں۔ اگر گندم کے 100 دانوں میں سے 10 دانے خراب ہو جائیں تو یہ کھیتی کا اجڑنا تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں، ابن زیاد کو برا نہیں لگے گا کہ کوفے آنے کے فوراً بعد ہمیں جنگ و جدل میں مصروف کر دے۔ بس جب تک مولا کوفے نہیں آتے اور جنگ کا حکم نہیں دے دیتے تب تک اپنی حفاظت کرو تم سب۔ جناب مسلم کو بھی جگہ بدل لینی چاہیے۔ کم از کم ابن زیاد کی کچھ فوجوں کو کوفہ کے باہر مصروف کر دیں۔ کس طرح؟ یہ بات اڑا دیجئے کہ جناب مسلم کی دعوت بیعت کا سلسلہ کوفہ میں اختتام کو پہنچا اور اب کوفہ کے اطراف میں قبائل اور عربوں سے بیعت لینے گئے ہیں۔ ان خبروں کے اڑانے سے ابن مرجانہ کی کچھ فوجوں کو ہم کوفہ کے باہر مصروف کر دیں گے۔ اچھی چال ہے، تم خود اس کام کے لیے بہترین بندے ہو۔ اس نوجوان کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ خراسان کی فتح کی لذت اس کے بدن کا زہر بن جائے۔ حسین ابن علی دارالخلافہ کی طرف جا رہے ہیں، زہرا کے فرزند کی خبر لو۔ حسین ابن علی دارالخلافہ کی طرف جا رہے ہیں، زہرا کے فرزند کی خبر لو۔ کیا ہوا ہے بن حریث؟ یہ کیسا شور ہے؟ یا امیر، یا امیر، یہ ان کوفہ والوں کا شور ہے جو حسین کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین کوفہ پہنچ گئے ہیں، اس وقت دارالحکومت کی طرف آ رہے ہیں۔ محل کا دروازہ بند کر دو، کسی بھی قیمت پر حسین کو دارالحکومت میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کس طرح سے دوسرا رخ نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حسین عراق کی حکومت سے بہت زیادہ بے فکر نہیں تھے۔ دروازہ کھولو، دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ دروازہ کس کے لیے کھولا جائے؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی آپ نقاب پوش سواروں میں سے کوئی ایک ہے، تو میری نصیحت کان کھول کر سن لے۔
کہ عراق کی حکومت اس بدتمیز اور بغیر تربیت کے گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے اوپر سوار ہونے والے کو گرا کر اسے مار مار کر اس کا بھوسا بنا دیتا ہے۔ آپ کا منہ کیوں کھلا رہ گیا؟ کیا میرے سینگ ہیں یا دم؟ نہیں نہیں، میری حیرانگی کی وجہ امیر کی تدبیر ہے جو حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں۔ اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں حسین کے علاوہ کسی بھی اور کے لباس میں کوفہ آتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے۔ آخر یہ کیسی حکومت ہے نعمان؟ پورا کوفہ حسین کا طالب ہے۔ میرے خیال سے خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ ہے نا؟ جو کچھ آپ نے ان کوفیوں سے دیکھا وہ ایک بچکانہ کھیل تھا۔ اگر آپ تالی بجائیں تو صفحہ پھر پلٹ جائے۔ تعجب ہے، تو وہ تالی آپ نے کیوں نہیں بجائی؟ میں اگر تالی بجانے والا ہوتا تو حاکم کوفہ رہتا۔ مسلم ابن عقیل کے چاہنے والوں کا شور شرابہ کیسا ہے؟ تمہاری نظر میں کیا وہ بھی کوئی بچکانہ کھیل ہے؟ کوفے میں شیعہ اقلیت میں ہیں۔ جب تک یہ لوگ اقلیت میں ہیں خطرناک نہیں ہیں۔ یہ حکومت کرنے کا انداز کس پاگل مفکر کا تجزیہ ہے؟ ہاں، میں نے حکومت کرنے کا یہ طریقہ گزر جانے والے خلیفہ سے سیکھا ہے۔ معاویہ مر چکا ہے۔ مر چکا ہے؟ ہاں، جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس کا طرز حکومت بھی اسی کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ تمہیں مسلم بن عقیل کے ارادوں کی خبر تھی اور خلیفہ کے کہنے کے مطابق اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تم نے آزادی کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس بے توجہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلط میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور فی الحال آپ اس پر سوار ہیں۔ خلیفہ نوجوان ہے اور ہم جیسے بوڑھوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر آپ نوجوان لوگ خلیفہ کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں، بہت خوب بڈھے سیاستدان۔ مسلم کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کوفے کے اطراف کے قبیلوں سے بیعت طلب کرنے کے لیے کوفہ سے باہر نکلا ہے۔ سنا ہے اس نے۔ تم کوفے کے حاکم تھے، تمہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے کوفے کی حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں سنتا ہوں اور آپ دیکھنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ واقعی؟ مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ بالکل نہیں، یہ بات میرا دل جانتا ہے۔ اور پھر جو آپ حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں، یہی آپ کی عقل مندی اور ہوشیاری کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کوفہ ہمیشہ سے رند لوگوں کے آگے جھکا رہا ہے، اور بے شک آپ کی سیاست انتہائی رشک آور ہے۔ میں بیجا تعریف اور خوشامد کو پسند نہیں کرتا نعمان۔ مجھے شک نہیں ہے کہ تم خلیفہ کے وفادار ہو، مگر کوفہ کے بالکل الٹے حالات نادانیوں کا سبب ہے۔ مجھے کوفہ پر مسلط ہونے کے لیے باوثوق خبریں چاہیے۔ محل میں رہیے گا، مجھے مشیر کی ضرورت ہے۔ جا سکتے ہیں۔ آپ سے مشورہ کرنے کے لیے میری زبان بیکار ہے۔ آپ کو مجھ جیسے شخص سے مشورے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی تم نہیں چاہتے کہ جو بکواس ماحول تم نے بنا رکھا ہے اس کی تلافی میں میری مدد کرو؟ یہ نہیں کہ میں نہیں چاہتا، بلکہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ایک بےہودہ مشیر سے مشورہ لینا صرف وقت ضائع کرنا اور بےہودگی ہے۔ ایک معزول حاکم ہونا میری نظر میں زیادہ عزت دار راستہ ہے بنسبت یہ کہ ایک بیکار حاکم رہوں۔ میں نے چاہا کہ تمہارے حق میں لطف و کرم کر دوں۔ تمہارا جرم صرف نادانی نہیں ہے، تم پر سازش کرنے والوں کی مدد کرنے کا الزام ہے۔ مسلم تمہارے داماد کے گھر آیا اور تم نے مختار ثقفی سے رشتہ داری کی بنا پر ان بیعت توڑنے والوں سے جان بوجھ کر چشم پوشی اختیار کر لی۔ تو پھر کچھ دیکھا؟ نہیں، پھر باغیوں نے بھی وہ سب کچھ کیا جو ان کا دل چاہا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ کٹ جائیں ابو لہب کے جو رسول اللہ کا چچا تھا، اور وہ اس بات کا کھلا ثبوت بن گیا کہ کوئی بھی خونی رشتہ داری یا پھر قبیلائی ناطے فرض پورا کرنے میں کبھی حائل نہیں ہو سکتے۔ جب سنا کہ مسلم مختار کا مہمان بن گیا ہے
तो बिलादरेक उसे हाजिर करवा कर उस पर इत्तिमाम हुज्जत कर दी और उससे हर तरह ला ताल्लुकी का इजहार किया और खुल्लम खुल्ला मस्जिद कूफा के मिंबर पर उससे और यहाँ तक कि अपनी बेटी से बरात का ऐलान कर दिया। अगर इसरार है कि मुझे खलीफा का खयानतकार साबित करें तो कोई काबिल तवज्जो दलील ढूंढिए जो खलीफा की नजर में काबिल कबूल हो और मुझे का खेज ना हो। कहाँ जा रहे हो नौमान? हमारी गुजारिशात अभी खत्म नहीं हुई हैं। आप मुझ पर इल्जाम और तोहमत लगाना चाहते हैं, कोई डरने की बात नहीं। एक अदालत रखवाइए और काजी शुरह को बुलवाइए। खुदा के फजल से आपकी तोहमतों का जवाब दे दूंगा। किसी अदालत और काजी शुरह की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने फतवे पर कवानीन बनाता हूं। बिन उरैस। जी अमीर। जब तक कल का हाकिम और आज का मुल्जिम अक्लमंदी का मुजाहरा ना करे वो हमारा कैदी है। उसे इस्तेमाल करके मुख्तार को किसी हिरन की तरह जाल में फंसाना होगा। इताअत हाकिम मुझ जैसे फौजी का काम है। ये वो सबक है जो खुदा आपने मुझे सिखाया है। मैं शर्मिंदा हूँ जनाब नोमान। हुक्म अमीर से आप मेरे कैदी हैं। हुक्म तो आपका ही चलेगा। ये आपकी खाम ख्याली है कि इस चाल के जरिए से मुख्तार को शिकार कर सके। मेरा अंजाम मुख्तार के लिए एक मच्छर की कीमत भी नहीं रखता। ये वही था जिसकी वजह से मैं अमीरी के तख्त से नीचे आ गया। आप तवक्को करते हैं कि मुझे आजाद कराने के लिए उसका दिल जले और वो खुद को आपके हवाले कर दे। क्या ये हैफ नहीं था कि तुमने अपनी बेटी को उस जैसे नमक हराम के हवाले कर दिया? बेशक बुरे हालात इंसान के गुनाहों का बदला होते हैं जिनका वो मुर्तकिब हुआ है। मुझ जैसे शख्स की उम्र में ये बहुत दर्दनाक मरहला है कि अपने चुने हुए रास्ते पर मुतवज्जा हो जाना कि हाय ये रास्ता तो गलत था। जिस दिन मुख्तार से रिश्तेदारी के लिए मैंने हाँ कहा उस दिन समझ रहा था कि आज से मैंने मुख्तार के खतरे को हमेशा के लिए दफन कर दिया और एक सरे सख्त मुखालिफ को मैंने एक मुतीओ फरमा बरदार बंदा बना दिया है। खतरा दफन होना तो दूर की बात है, उल्टा ये कि बेटी भी शौहर के हम अकीदा हो गई और बाप की मुखालिफ। मेरी आज की तकलीफें नादानियों का हासिल नहीं है। मैंने ना जानते हुए और बेफायदा कोई काम नहीं किया। पूरी उम्मीद और मेहनत के साथ अपने गलत यकीन के रास्ते पर चलते चलते ये सब किया है। मैं गुलो जंजीर के लिए तैयार हूं बिन हुरैस। नहीं बिन हुरैस, नहीं। हमें जवाब मिल गया। मुख्तार को फंसाने के लिए कोई कीमती बकरा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें रुखसत दी हमने नौमान। यहां से कहीं दूर मत चले जाना। तुम कूफा और कूफियों को हमसे ज्यादा जानते हो। तुम चाहो तो बहुत से राजों के लिए खजाने की चाबी बन जाओ। जनाब अमीर की करीमाना माफी का हकदार था। वो एक नर्म दिल इंसान है। क्या तुम कूफा के शुरतों के अमीर हो? था। आज के बाद से आपकी रकाब में एक फौजी हूँ। क्या ये मकाम तुम्हें नौमान ने दिया था? जी हाँ अमीर। तो फिर जब मैंने उसे कैद करने को कहा तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? वफादारी का तकाजा तो ये था बिन हुरैस कि तुम हमारा हुक्म ना मानते। हमारी तरबियत की गई है कि अपने से बड़े का हुक्म एक फर्ज है। नोमान तब तक मेरा बड़ा था जब वो अमीर कूफा था। बातें मत बनाओ बिन हुरैस, हमारे साथ सच्चे रहो। यह कहो कि अपने मकाम मनसब के हाथ से जाने से डर रहा था। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत अपनी
مقام کی بھی فکر تھی مجھے۔ شاباش، یہ ہمارے لیے قابل قبول جواب تھا۔ جب تک ہمارے پاس اور ہمارے ساتھ ہو، کریمانہ معافی اور بخشش سے گریز کرو، اور نرم دلی سے بھی۔ یہ الفاظ ہمیں فریب نہیں دیتے۔ حکومت کے لیے سب سے مہلک ترین آفت نرم دلی ہے۔ نعمان کا انجام دیکھا تم نے؟ نعمان بہت خوش نصیب تھا کہ اس کا سردار پر نہیں لٹکایا گیا۔ نرم دلی سے حکومت تو نہیں کی جا سکتی سردار۔ ایک حاکم رند اپنے جذبات سے سودا کرتا ہے، معافی اور بخشش سے نہیں۔ بالکل آپ کی طرح کہ آپ نے ایک مشکل امتحان میں جذبات کا سر قلم کر دیا اور سرخرو ہو گئے۔ اچھا سودا کیا تم نے، مبارک ہو تمہیں۔ تم اپنی جگہ برقرار ہو گئے بن حریث۔ تمام بامنصب، بااثر اور کوفہ کے بزرگان کو آج رات کھانے پر دعوت دے دو، تمام مخالفین سمیت۔ جو حکم آپ کا۔ عمر سعد ہاتھ سے نہ نکلے۔ سسر نہ ہوا، بہنوئی ہو گیا۔ تمہارے بہنوئی کے ہاتھوں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا مختار۔ میں نے نجومیوں سے سنا ہے کہ نہر سے اصغر نہر سے اکبر بن گیا ہے۔ یہ رسول خدا کی وہی پیش گوئی ہے۔ اذا ظہرت البدع فی امتی، بدعت کا ظہور ہو چکا ہے، ایک ہولناک بدعت۔ میں اس حسین ابن علی کے فتنے کی منطق نہیں سمجھ پایا، وہ بھی اس خلیفہ کے دور میں جو شاعروں اور ادیبوں کا خاتم ہے اور دین مصطفیٰ کا زیور اور زینت ہے۔ اگر آپ لوگ بھی کچھ جانتے ہیں تو مجھے آگاہ کیجئے کہ میں جاہل نہ مروں۔ حسین رسول خدا کا نواسا ہے، اس کی حرمت اپنی جگہ۔ کیا رسول خدا سے رشتہ داری اور قرابت داری کسی بیعت شکنی کا جواز ہے؟ ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا، نوح کا بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، مگر یہ دونوں کتاب خدا میں مغضوب الہی اور نفرت سے مخاطب کیے گئے ہیں۔ عراق عرب پر حسین کی حکومت یعنی اس کے باپ علی کی حکومت کا انداز۔ میں یہاں موجود بزرگوں سے پوچھتا ہوں، میراث حکومت علی کیا تھی سوائے رسول خدا کی امت کے ٹکڑے ہونے کے؟ ابھی تک کوفہ علی کے زمانے میں کھائے ہوئے زخموں کا درد اٹھا رہا ہے۔ ابھی تک علی کی بھائی بھائی کی جنگوں کا داغ تازہ ہے۔ بدعتیان کوفہ نے دل جلے خلیفہ کے ساتھ کیا کیا برا سلوک کیا۔ اتنا صبر نہیں کیا کہ یہ نوجوان خلیفہ اپنے باپ کے عظیم سوگ سے فارغ ہو سکے۔ کیا یہی ہے بیعت کی عزت؟ کیا یہی بدلہ ہے خدمات خلیفہ معاویہ ابن ابو سفیان کا؟ یا سیدی سبت النبی اہلاً و سہلاً۔ تف ہو اتنی ناقدری پر، تف ہو اتنی وعدہ خلافی پر، تف ہو اس قدر اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے اور خیانت پر۔ تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں تاکہ خطا کار توبہ کر لیں۔ قسم باخدا کوفیوں کی نافرمانی کی خبر نے
امیر المومنین یزید بن معاویہ کو اتنا غصہ دلایا ہے کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ رومی توپوں اور منجنیقوں سے کوفہ کو زمین دوز کر دیں۔ میں نے رائے کی خلاف ورزی کی۔ امیر کو لکھا، یا امیر، کوفہ روم نہیں ہے، کوفہ ملحدوں، مشرکوں اور کافروں کا شہر نہیں ہے، کوفہ خدا کی فوجوں کا شہر ہے، محبوس پر فتح کرنے والوں کا شہر ہے، کسرا پر غالب ہونے والوں کا شہر ہے۔ مگر خلیفہ نے ایک عظیم لشکر عراق عرب کی طرف بھیجا ہے جو عنقریب یہاں آنے والا ہے۔ میں ابن زیاد فاتح خراسان امیر المومنین یزید ابن معاویہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ بدعتیوں کی جڑیں خشک کر دوں گا اور خشک کر دوں گا، بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بصرہ میں کیا۔ زبان نصیحت سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری زبان تازیانے اور تلوار کی ہے، سولی کی لکڑی اور غل و زنجیر۔ بیعت توڑنے والے چاہے کسی بھی قوم و قبیلے کے ہوں، ان کی جان، مال اور ناموس ہم پر حلال ہیں۔ آپ لوگوں میں موجود ہر قوم کے بزرگان بیعت توڑنے والوں کے نام و نشان لکھیں، کیونکہ اگر کوئی بیعت توڑنے والا پکڑا گیا اور اس کا نام اس کے قبیلے کے بڑے نے نہ لکھا ہو تو وہ بڑا مجرم ہے۔ خدا کی قسم، اس زعیم کو اس کے گھر کے سامنے سولی پر چڑھا دوں گا۔ اے کوفہ کے مردہ اور حیرت زدہ لوگو، اب کون سی مصیبت آ گئی ہے کہ تم لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے اور تمہاری زبانیں تمہارے منہ میں چپکی ہوئی ہیں؟ پھر تم لوگ سمم بکم عمیٌ کے مستاق بن گئے ہو۔ کیا یہ روا ہے کہ مرجانہ کا بیٹا خانہ خدا کے ممبر پر رجز خوانی کرے اور کوئی اس پر اعتراض نہ کرے؟ کیا خانہ خدا کا ممبر چنگھاڑنے کی جگہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رومی توپوں اور منجنیق اور شام کے عظیم لشکر سے ڈر کے آپ لوگوں نے اپنا دین بیچ دیا ہے اور اپنے منہ پر مہر لگا دی ہے اور اپنے کانوں کو دروازہ بنا لیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لشکر شام ایک دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے۔ یزید نے کوفے کی طرف کوئی لشکر بھیجا ہے؟ بہت خوب، بھیجا ہو۔ کسی عراقی کو لشکر شام سے کیا ڈرنا؟ عراقی نے تو بارہا شامی سے پنجہ آزمائی کی ہے اور غالب رہا ہے۔ مرجانہ کے بیٹے نے مولا حسین کو ابو لہب اور جناب نوح کے بیٹے سے ملا دیا، جو کہ دونوں کے دونوں قرآن میں مغضوب الہی ہیں، مگر اس کے منہ میں خاک ہو کہ سنت پیغمبر اور احادیث نبوی سے کوئی بات نہیں کی۔ اے علماء دین، قاریان قرآن، صحاب رسول جو خود ان کو دیکھ چکے ہو اور رسول اللہ کے عمل اور سخن کے عینی شاہد رہے ہو، کیا رسول خدا نے نہیں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے کہ اگر اس میں داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو اور اگر اسے پیٹھ دکھائی تو ہلاک ہو جاؤ گے؟ اس شخص کو جانتے ہو بن حریث؟ یہی فرمایا ہے۔ جی ہاں امیر، ایک بے قبا کھجور بیچنے والا ہے، میسم تمار کے نام سے مشہور ہے، علی کی پیر چومنے والے ساتھیوں میں سے ہے۔ تو پھر وہ شیعوں کے موٹی گردن والے بڑے لوگ کس قبرستان میں منہ چھپائے پھر رہے ہیں کہ ایک کھجور بیچنے والا میدان میں اتر آیا ہے؟ مجھے توقع تھی کہ خانی ابن عروہ یا سلیمان سرد خزائی میدان میں آتا، نہ کہ یہ بے سروپا کھجور فروش۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دارالحکومت لے آؤ۔ جی امیر۔ جو وحی کی تعبیر و تفسیر کر سکتے ہو،
عوام کو بدعتوں کا اصلی چہرہ کیوں نہیں دکھاتے تم لوگ؟ یزید کی بیعت توڑنے والے بدعتی ہیں یا وہ جنہوں نے یزید کی طرف بیعت کا ہاتھ بڑھا دیا ہے؟ میں بھی مرجانہ کے بیٹے کی بات سے متفق ہوں کہ بدعت ظہور کر چکی ہے۔ بدعت وہ جوا کھیلنے والا ہے جس کا غمخوار شراب کا پیالہ ہے۔ بدعت وہ ہوس رانی کرنے والا ہے جس کی عبادت زنا ہے۔ بکواس مت کرو۔ بدعت وہ قاتل ہے جو شیخین کے طریقے کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ بند کرو۔ بدعت وہ ہوس باز ہے جس کی نماز صرف ہوس رانی ہے۔ تمام مریدان علی کے ایسی حلیے کے ہیں، اس کی دھول مٹی صاف کر کے اور منہ سے مکھی اڑا کے اسے دارالحکومت لے آتے۔ کتنے عرصے سے تمہارے جسم کو پانی نہیں ملا کھجور فروش؟ کیا تم لوگ غسل نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ خاک پاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے اور طہارت کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مکھی اور مچھر اس جہاں میں میرا خون چوس لیں، یہ کہیں بہتر ہے بنسبت یہ کہ یہ جسم قبر میں سانپ اور بچھو کی خوراک ہو جائے۔ تیسری یہ کہ یہ حرام زادے کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ تحقیر اور تہمت کے سہارے اپنے دشمنوں کو تکلیف دے، ورنہ نہ تو میں خاک آلودہ ہوں اور نہ کوئی مکھی مچھر میرے ساتھ ہے۔ بدتمیز! وہ بہت کمزور ہے امیر، یہ بڈھا ویسے ہی ملنے کے قریب ہے، اس نے اپنی روٹی کھا لی ہے اور کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، اس سے بحث کرنا صرف آپ کو تکلیف دے گا۔ حیف ہے کہ آپ اس جیسے کمزور سے لڑیں۔ اسے ایک دردناک طریقے سے ماروں گا۔ لے جاؤ اس کے حلق سے زبان کھینچ لو اور ایک کھجور کے پیڑ کی ٹہنی پر لٹکا دو تاکہ ساری خلقت اسے منہ کے پانی سے غسل دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ تم کیا کرو گے۔ میں نے اپنی موت کی کیفیت بہت پہلے اپنے مولا علی کی زبان مبارک سے سنی تھی۔ علی؟ تم نے علی سے کیا سنا ہے بڈھے؟ میری موت کی داستان۔ مولا علی نے فرمایا تھا، ایسم تم ایک بدکار عورت کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کیے جاؤ گے کہ تمہاری زبان کاٹ کر تمہیں اسی درخت پر سولی پر چڑھائے گا جس سے تم روزی کھاتے ہو۔ یہ ایک جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میں تمہیں اس کے جھوٹ کا ابھی ثبوت دیتا ہوں بڈھے۔ تمہیں ایسے قتل کروں گا کہ علی کی پیشن گوئی کے بالکل مشابہ نہ ہو۔ بن حریث، جی امیر۔ اسے ایسی کال کوٹھڑی میں ڈال دو کہ حشرات الارض اس کے بدن کا گوشت کھا لے۔ تم خود علی کی سچائی سے واقف ہو، پھر بیہودہ باتیں مت کرو۔ قسم خدا لا شریک، میں نے ہرگز علی سے سوائے حجت اور حقیقت کے کوئی اور سخن نہیں سنا۔ بن حریث، اس کا منہ بند کرو اور اسے میری آنکھوں سے دور کرو۔ سپاہیوں جلدی!